کی نظریں اپنے قاتل پر نہیں تھی، علی کی نظریں اپنے آگی دشمن کے چہرے پر تھی۔ علی نے جملہ کہا، قاتل کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی کہ قاتل قتل کر کے بھی ناکام ہو گیا اور علی شہیدہ کر کے بے شک بے شک بے شک میں نے علی کا قتل میدان میں نہیں کرنا، میں نے علی کا قتل مسجد کے دروازے پر نہیں کرنا، میں نے علی کا قتل نماز میں کرنا ہے۔ جب میں علی پر ایسی بات کروں گا کہ نماز ادھر ہو جائے گی اور علی ادھر ہو جائے گا کہ علی کی زخمی پیشانی کے قاتل نے ایسا واقعہ کہ علی کی زخمی پیشانی میں چھپا کر بتا دیا، علی نمازی کا نام نہیں، علی نماز کا نام ہے۔ کائنات کا پہلا فقیر آ گیا، فقیر نے مسجد والوں کو پہلی سزا دی، ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں دے میرے بادشاہ کا ہاتھ کچھ نہ اٹھا۔ دوسری سزا دی، ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں دے میرے بادشاہ کا ہاتھ کچھ نہ اٹھا۔ تیسری بار رخ ہی بدل گیا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ دے، گواہ رہنا تیرے گھر سے میں آ ہی جا رہا ہوں۔ اتنا کہتا بعد میرے بادشاہ کا ہاتھ کچھ اٹھ گیا، انگوٹھی فقیر کے پاس چلی گئی۔ صحابہ نے کہا کہ مولا یہ تیسری سزا دی، پہلی سزا میں کیوں نہیں دیا؟ مولا نے فرمایا پہلے اس سے مانگا تھا اب اس سے مانگا ہے۔ مولا نے انگوٹھی دے کر بتا دیا کہ سوال اللہ سے کرو، جواب علی دیتا ہے۔ کائنات کا پہلا راکب نماز یہ جس نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی دی لیکن نماز نہ ٹوٹی۔ آیت آ گئی، اپنے پسند کے مولوی سے پڑھنا، ہر چیز پہ نصاب ہوتا ہے، سونے پہ اتنی کاٹ، چاندی پہ اتنی کاٹ، جیسے جیسے چیز بدلتی ہے نصاب بدلتا ہے۔ آپ اس انگوٹھی کی ماہیت جانتے ہیں۔ میں قرآن کے سامنے گیا، میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہے علی کے خاموش ذاکر، تو ہی مجھے بتا اس انگوٹھی کی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ یا پہلے تو مجھے یہ بتا یہ انگوٹھی یاقوت کی تھی یا یاموت کی تھی؟ قرآن پڑھا جائز نہ مان، نہ یہ یاقوت کی تھی اور نہ ہی جزامت کی تھی۔ میں نے کہا قرآن پھر اس کی قیمتی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ قرآن نے فرمایا یہ سلمان بن داؤد کی انگوٹھی تھی۔ میں نے کہا مجھے سلمان بن داؤد کی حکومت پہ لے جائے پھر پتہ چل جائے اس انگوٹھی کی مالیت کتنی تھی۔ قرآن نے فرمایا اس انگوٹھی کی مالیت اتنی تھی، سلمان انگوٹھی پہنتا تھا حکومت شروع ہو جاتی تھی، سلمان انگوٹھی پہنتا تھا حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا قرآن مجھے سلمان بن داؤد کی حکومت کا رقبہ دیکھنا ہے۔ قرآن نے فرمایا سلمان بن داؤد کی حکومت کا رقبہ اتنا تھا یہ پرندوں کی بولیاں جانتا تھا، ہواؤں کو چلنے کا حکم دینا تھا، ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا، جنات اس کے تابع تھے، فرشتے کی تابع تھا، جہاں تک خدا کی ہدایت تھی وہاں تک اس کی بادشاہی تھی۔ یہ انگوٹھی چلی گئی علی کے ہاتھ میں، علی نے دے دی زکوٰۃ میں۔ سلمان کی کل جائیداد جس کی زکوٰۃ ہو اس کی کل جائیداد کتنی ہوگی؟ جب بھی ان سے مانگتے ہو اپنی ذاتی خواہشات کو مانگتے ہو، اگر بادشاہی چاہتے ہو تو کبھی ان سے ان کی قربت مانگ کے دیکھو۔ اس 2023 میں ہم اپنے بادشاہی کے فضائل پڑھتے ہیں، پتہ نہیں لوگ مجھے ہمیں علی کیا کہتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہم اس علی کے فضائل پڑھتے ہیں جس نے کوفے کے منبر پر بیٹھ کر ریت پہ چلتی ہوئی چیونٹی کو دیکھ کر فرمایا تھا سلام علی اللہ کے جس نے علی کو یہ کمال دیا کہ علی یہ بھی جانتا ہے کس کے دماغ میں عقیدہ ہے توحید کیا ہے۔ انسان جب مسئلے پہ جاتا ہے نماز کی نیت کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب ادا کو بدل اللہ، جب نماز ختم ہوتی ہے دعا ہوتی ہے مجھے جنت نصیب ہو۔ حسین نے نظریے بدل لیے، افواہ سے جنت عدم کر دی ماتمی کے دل سے۔ شب عاشور چراغ بجھا کر کہا جنت کے لیے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ، میں تمہیں جنت دے دیتا ہوں۔ شب عاشور چلا بتر نے ہاتھ جوڑ کہا مولا وہ کون سی جنت ہے جو تیرے بغیر لے لوں؟ قربت اللہ، میں اللہ
کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں، پھر اس کی طرف قریب ہونے کے لیے مجھے اس کا طرفدار ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ میں قرآن کے سامنے گیا، میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے علی کے خاموش ذاکر، تو ہی ہمیں بتا اللہ کے پاس کون جایا کرتا تھا؟ قرآن نے فرمایا میرے پاس 4 ایسے جو اللہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ پہلا ہے موسیٰ، جب میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا تو وہ بھی کرے دور پہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا کلیم اللہ آپ تو اللہ کے پاس آئے تھے، فرمایا اس نے مجھے یہی روکا ہے۔ میں نے کہا آپ سے بھی آگے گیا، کہا مریم کا بیٹا مجھ سے بھی آگے چلا گیا۔ جب میں روح اللہ کے پاس گیا تو وہ بھی چوتھے آسمان پہ کر دے۔ میں نے کہا روح اللہ آپ تو اللہ کے پاس آئے تھے، فرمایا اس نے مجھے یہی روکا۔ میں نے کہا آپ سے بھی آگے گیا، فرمایا جبرائیل مجھ سے بھی آگے چلا گیا۔ میں نے کہا حسنین کے درجے تو کتنا قریب گیا؟ جب میں جبرائیل کے پاس گیا تو وہ بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا موسیٰ پیچھے رہ گیا، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رہ گیا، جبرائیل تو سدرہ تک پہنچ گیا، پھر تو آگے کیوں نہیں گیا؟ فرمایا گستاخ نہ بن، میں تو یہی کھڑا تو وہ نالین پر کر نکل کے مجھے معاف نہ کرنا، مجھے معاف کرنا، فتن کی دکان نہ کھولنا، شیر کے کمان میں کفر کے تیر نہ ڈالنا۔ جب میں مصطفیٰ کے پیچھے دوڑا تو وہ بھی کعبہ کوثین کی منزل پہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا بطول کے بابا تیری نالین سے نکلتے ہوئے نور کے ذروں پر قربان جاؤں، آپ یہاں ہیں؟ پھر اللہ کے پاس کون گیا؟ فرمایا میں تو پردے کے اس طرف تھا، جب ہاتھ باہر آیا تو وہ علی کا ہاتھ ہے۔ اس دنیا میں تبدیلی بنانے والا کارخانہ کوئی نہیں، یہی بنائی جاتی تو یہی مسئلہ جادی ہے۔ ادھر ہی پر ذرا گزر بن جاتا ہے، پستا ہے بلند بن جاتا ہے، ادھر ہی سے وابستہ رہنے والوں کی بھی کیا عظمت ہے۔ شاہ شاہ مسجد میں داخل ہوئے، سامنے مولانا اپنے شاگردوں کو بڑھا رہے تھے، ساتھ میں ان کی زندگی بھر کی لکھی کتابیں۔ شاہ شمقریب گڑھ میں ایچ یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے اپنے ایچ نمی تانم یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اتنا کہتا شاہ شم نے وہ کتابیں اٹھا کر تالاب میں پھینک دی۔ یہ دیکھ کر مولانا روم گھبرا کر کھڑے ہوئے اور کہا یہ تو نے کیا کیا؟ میری زندگی بھر کی لکھی ہوئی کتابیں تالاب میں پھینک دی۔ اب میں پوچھوں علی سے ایسے ہوتے ہیں تیرے نوکر؟ اتنا کہتا شاہ شم نے فرمایا نوکروں کا گلہ مال خود سے نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر شاہ شم نے تالاب میں ہاتھ ڈال کر کتابیں نکالنا شروع کر دی۔ بجائے پانی کے مٹی نکلتی تھی، بجائے پانی کے دھول نکلتی تھی۔ یہ دیکھ کر مولانا نے یہ کیا ہے؟ شاہ شاہ نے ایچے نمی تانم یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اسی شاہ شاہ نے مولا کی شان میں وہ جملہ ہے جو قیامت تک مقصرین کی موت ہے۔ شاہ شاہ نے فرمایا تا صورت پیوند جہاں بھوت علی بھوت، تا نقش زمین بھوت علی بھوت، ہم اول و حمزہ ہم اول و حمزہ ہم بھوت علی بھوت، ہم عیسیٰ موسیٰ بھوت علی بھوت۔ قلعت شام کتاب کا نام ہے۔ پاک شکر شہر میں شاہ شم فرمانے تاروں نے بھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، تاروں نے بھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، امن کے پیغام نہ ہولی تھی علی تھا، داتا تھا نہ دعائیں تھی نہ جولی تھی علی تھا، خالق کی زباں کن بھی نہ بولی تھی علی تھا۔ پھر شاہ شم نے پوچھا کہ علی کب سے؟ انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پتا، جسٹب کا مکہ مدینہ ٹھالی تھا، نوح نبی ان کا سفینہ ٹھالی تھا، عابد نہ عبادت کا کرینہ ٹھالی تھا، اور مر جاؤ نہ مرنا تھا دین نہ جینا ٹھالی تھا۔ بندو کے کلیجے پھٹنے کو آگے، کامزار آدمی سے کہاں برداشت ہوتے ہیں؟ اور ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کوئی تیس تو کرنی نہیں کب سے، زمین نہیں تھالی تھا، قرآن نہیں تھالی تھا، آسمان نہیں تھالی تھا، نبی نہیں چولی تھا۔ میرے بادشاہ کی آنکھیں سرخ ہونے کو آ گئی۔ میرے بادشاہ نے فرمایا میں تجھے طے کر کے بتاؤں کہ علی کب سے ہے؟ نہ لوح قلم تھے نہ معلّہ تعلی تھا، ملکوت محل تھے نہ محلہ تعلی تھا، واحد اس واحد کا تجلی تعلی تھا، اس وقت علی تھا نہ جبل لا تعلی تھا، جو اللہ
کی مرضی کو اپنی مرضی سے علی اس کمال کو علی کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آواز نجف تک جائے کہ نجف والا ان کی بھی سنتا ہے جن کی آواز نہیں ہوتی. ہمارے نبی فرماتے ہیں ہمارے کل محمد ہے اولانا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارے پیارے نبی اپنی زبان اذکر سے فرما رہے ہیں ہمارے کل محمد ہے محمد ہے علی محمد ہے حسن محمد ہے حسین محمد ہے جعفر محمد ہے رضا محمد شیخ اور نقی محمد ہے تقی محمد ہے عسکری محمد ہے. پردے میں پیدا آخری مہدی محمد ہے. شیخ جہاں دلنی شیخ اس کے آگے سے شروع ہوتی ہے. علی اکبر محمد ہے علی اصغر محمد ہے حمزہ محمد ہے جعفر محمد ہے. کسی نے فرزند زہرا سے پوچھا مولا کیا جو حدیث سچ ہے؟ مولا نے کہا یہ حدیث سچ ہے. مولا نے کہا بندے نے کہا پھر آپ میں کوئی سائن کیوں ہے؟ مولا نے کہا آپ نے اپنے نام تبدیل کر دیے. آپ کے نانا نے آپ کے نام مولانا محمد ثانی و ثانی سے ہونے چاہیے تھے. آپ نے اپنے نام تبدیل کر دیے. مولا نے کہا قرآن آپ پہ رکھ. مولا نے فرمایا بتائیے کیا ہے؟ اس نے کہا یہ قرآن ہے. مولا نے فرمایا پھر بتائیے کیا ہے؟ پھر بندے نے کہا یہ قرآن ہے. مولا نے کہا پھر اس میں کوئی مزمل کیوں ہے کوئی متصل کیوں ہے کوئی تاہا کیوں ہے؟ بندے نے کہا سیمتے تو قرآن کے بکھرے تو صورتیں ہوتی ہیں. مولا نے فرمایا سیمتے تو محمد ہوتے ہیں بکھرے تو ہم آل